بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص 2 سال بعد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کو حاملہ پایا۔ اتنے عرصے کے بعد بڑی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا تھا، لیکن یہ کیا، اچانک ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا کہ ساری خوشیاں دکھ اور غم کی کیفیت میں تبدیل ہو گئیں۔ بیوی سے پوچھا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ عورت کہنے لگی خدا کی قسم میرے پیٹ میں موجود بچہ آپ ہی کا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں 2 سال بعد گھر واپس آیا ہوں، اس دوران میں نے تمہیں چھوا تک نہیں، یعنی ٹچ نہیں کیا، تو یہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور تو نے کوئی برا عمل کیا ہے اور میری امانت میں خیانت کی ہے۔ میں تمہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤں گا، وہی اس معاملے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اس عورت نے لاکھ روکا اور بتانے کی کوشش کی کہ یہ بچہ آپ ہی کا ہے، لیکن وہ شخص مطمئن نہ ہوا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ بات سمجھ میں آنے والی نہ تھی۔ چنانچہ یہ شخص اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سارا معاملہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا کہ تمہارا مرد کتنے عرصے کے بعد گھر آیا ہے؟ بتایا 2 سال بعد۔ تو فرمایا پھر یہ اس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے اس پر حد جاری کر دی، یعنی فرد جرم عائد کر دی اور اسے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ جب عورت نے سنا تو زار و قطار رونے لگی۔ تو قریب کھڑے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا حضور میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا اور اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ آپ بھلا ایسی عورت کو کیسے سنگسار کرنے کا حکم دے سکتے ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہو؟ کیونکہ اگر قصور ہے تو عورت کا، بچے کا کیا جرم؟ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ بچے کی پیدائش تک انتظار کیا جائے اور فی الحال سزا معطل کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل کی بات سے اتفاق کیا اور اس عورت کی سزا بچہ پیدا ہونے تک معطل کر دی۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش بچہ تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ بچے کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے اور بچہ عمر میں کافی بڑا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے والد نے بے خود ہو کر کہا خدا کی قسم یہ تو میرا بچہ ہے، یہ تو میرا اپنا بچہ ہے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا جب سے آپ باہر گئے تھے میں گھر میں ہی رہتی تھی، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، کوئی میرے گھر میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں کافی عرصے سے بچے کی پیدائش کی تکلیف میں مبتلا تھی، لیکن اللہ پاک نے اپنی حکمت سے میرے بچے کو میرے پیٹ کے اندر ہی محفوظ رکھا اور اس کی پرورش فرمائی۔ آج اللہ پاک نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو بہت خوش بھی ہوئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس دن معاذ بن جبل نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے جب دونوں باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا تم دونوں باپ بیٹے میں کمال کی مشابہت ہے، یعنی تم بالکل سیم لگتے ہو، ایک جیسے لگتے ہو۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور میرے اور اس بچے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، یعنی پریگننٹ تھی۔ اس نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے، یعنی اس بچے کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اسے میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ بہرحال میں پردیس چلا گیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو کیا دیکھا کہ میرے گھر پر تالا لگا ہوا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے پڑوس سے پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ میں نے قبر کے متعلق پوچھا اور قبرستان گیا تاکہ اس سے فاتحہ پڑھ سکوں۔ جب میں فاتحہ پڑھنے کے بعد واپس آنے لگا تو میں نے اپنی بیوی کی قبر پر ایک شعلہ یعنی فلیم دیکھا۔ میں نے کہا میری بیوی تو نیک تھی، یہ شعلہ کیسا؟ بہرحال میں نے ارادہ کیا کہ خدا کی قسم میں قبر کھودوں گا اور صورتحال دیکھوں گا۔ میں گھر سے کدال اور کسی لے کر آیا اور اپنی بیوی کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ قبر کھودتے کھودتے جب میں میت کے قریب پہنچا تو میں نے ایک انہونی دیکھی، یعنی عجیب بات دیکھی
کہ میری بیوی کی میت پر ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ میں نے فرتے جذبات سے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگا، اسے چومنے لگا۔ اسی دوران ایک غیبی آواز آئی اور کہا گیا، اپنی امانت لے لو، اس کو تو نے ہماری حفاظت میں دیا تھا، اگر بیوی کو بھی حفاظت میں دے جاتے وہ بھی تمہیں زندہ مل جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کی یہ عجیب و غریب داستان سنی تو بہت خوش ہوئے اور اب باپ بیٹے کو خوب دعائیں دیں اور وہاں سے رخصت کیا۔